بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 55 سال کے سلمان خان کو آئی لو یو اور اپنے 2-3 سال بڑے کو چچا کہنے والی لڑکیوں کے لیے جہنم میں الگ سے گرم کڑاہی تیار ہوگی۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، آمین۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خود غلط ہو کر بھی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے اتر جاؤ۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں میں خدمت اللہ پاک کی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن خاموشی نہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں، دل کی عدالت سے ہو کر کوئی اتنی بری نہیں ہوتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے، اللہ کریم سجدہ سہو کرنے کو کہتا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بے شک ذہنی سکون ہے۔ اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ بے شک ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ عشق یہی ہے کہ یار کے یار کو بھی چاہا جائے، اور جب وہ یار کو مل کر آئے
اسے دیکھ کر بھی یار کے دیدار کی لذت حاصل ہو۔ لوگ عشق مزاجی کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو تو رحمت ہوتی ہے۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان جو ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ تو محروم نہ سمجھیں۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا۔ کوئی ناقص ذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ میری روح کو کوئی ساتھی ملے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ بے شک اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مزاجی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اشفاق احمد۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھن رہا ہے۔ اے وہ کہ تمہاری جان کی جان ہے، ہم کیا ہوتے، ہم تیرے ہوتے ہوئے درمیان میں ہم کون ہوتے۔